من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسول الکریم سلام المرسلین۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ ہم نے آپ لوگوں کو چند آیات پڑھنے کے لیے کہا تھا، اگر وہ آپ نے دیکھ لی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیکھی تو ابھی آپ کو میں موقع دوں گا، اس کو دیکھیے گا۔ میں بعد میں بھی بات کروں گا پھر انہی آیات کے بارے میں۔ آپ جب غور کریں گے اس پر تو اس میں تمام آیات کے اندر لفظ حدیث 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 آیا ہے، تو اسے آپ انڈر لائن کر لیں اور نوٹ کر لیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل حدیث جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب میں اس مضمون کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اب جو میں نے مضمون تیار کیا ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سورہ عنکبوت اس کا نمبر 29 ہے، کھولیں قرآن اور آیت نمبر 51، سورہ عنکبوت 29 آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ مل گئی؟ ٹھیک ہے، سامنے ہے۔ جی علامہ محمد جونگڑی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ علامہ مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ علامہ مودودی صاحب مختصر سی تفسیر بھی لکھتے ہیں، یعنی بلا شبہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ بندوں کے لیے بڑے پند و نصیحت پر مشتمل ہے، مگر اس کا فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس پر ایمان لائیں۔ اس پہ اگر تھوڑا سا غور کریں آپ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کئی باتیں سوچ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لیے تمام اعمال کے لیے ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ کتاب یعنی قرآن کافی ہے۔ یہ قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی چیز کافی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ اپنے زندگی کے کسی بھی پہلو پر آپ غور کریں جہاں آپ محسوس کریں کہ بس یہ کافی ہے، تو پھر آپ کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، آپ سیریل کھاتے ہیں یا انڈا کھاتے ہیں اور سلائس کھاتے ہیں، اور آپ کی والدہ یا بیوی یا آپ کی بہن یا آپ پوچھتے ہیں کہ اور کوئی چیز دیں آپ کو ناشتے میں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کافی ہے۔
جو چیز آپ کو مل گئی ہے اس میں اطمینان ہے آپ کا، تو اس کے بعد پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے یہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ہم کبھی غور کریں قرآن پر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم خواہ پھنس گئے ہیں روایات کے اندر، ہم پھنس گئے ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنس ہیں اس کے اندر، اور قرآن کو ہم نے ایک بڑی برکت والی کتاب سمجھ کے کبھی سر پہ رکھ لیتے ہیں، کبھی سینے پہ لگاتے ہیں، کبھی شیلف پہ رکھ دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زندگی کے لیے جتنی بھی ہدایت اور نصیحت کی گائیڈنس کی ضرورت ہے یہ کتاب میں ہم نے مکمل کر دی، اب تمہیں اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ کہ تم اسے سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ اب انسان کی ضروریات کچھ حد تک بڑھ گئی ہیں جس میں اس کے اپنے ملک کے خاندان کی ٹریڈیشنز اور روایات جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ اپنا لی ہیں بنسبت قرآن کے، جو قرآن ہدایت کرتا ہے، تو ہم پھنس گئے۔ اب صحیح قرآن کی طرف جو دھیان دلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تم جو دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، ہماری ٹریڈیشن کو نہیں مانتے، تو تم جو ہو مسلمان نہیں ہو، تم اس کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے یہ کافی ہے، میں نے ہر چیز اس کے اندر تمہارے لیے دے دی۔ اس کی دیکھیے کنفرمیشن ایک دوسری آیت سے کرتے ہیں، لکھ بھی لیجئے اور کھول بھی لیجئے، سورہ الکاف اس کا نمبر 18 ہے، 18 نمبر ہے اس کا، ہم پلیز کو کھول لیتے ہیں۔ سورہ الکاف 18 اس کی پہلی آیت ہے، پہلی ایک دم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ مکمل ہے، مفصل ہے، ہم نے کوئی اور کسی قسم کی اس میں کمی نہیں چھوڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمی نہیں چھوڑی ہے اور یہ مکمل ہے تو پھر کسی اور دوسری کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم چونکہ قرآن کو انگلی رکھے الف لام میم سے الناس تک پڑھتے رہے اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کی وجہ سے ہم دوسری کتابوں میں الجھ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب سمجھیں آپ، اگر کسر نہیں چھوڑی ہے تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، ڈائریکشن دے دی ہے، گائیڈنس دے دی ہے پوری زندگی۔ چاہے آپ طالب علم ہو، چاہے آپ بزنس مین ہو، چاہے آپ ملازم ہو، چاہے آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، چاہے آپ اولاد ہیں اور چاہے آپ ماں باپ ہیں، چاہے آپ
ماسٹر ہے، چاہے آپ ملازم ہیں، چاہے آپ چائنا میں ہوں، چاہے آپ جاپان میں ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہو، چاہے آپ انڈیا میں ہو، ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اسی لیے قرآن کو کہا کہ یہ مکمل ہے اور مفصل ہے. اس پہ ہم غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں کسی اور کتاب کے بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے ذاتی تجربے سے ایک بات بتاتا ہوں. تو قرآن کے علاوہ دوسری کسی بھی کتاب کو پڑھنا وہ اچھی بات ہے، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو، چاہے میتھمیٹکس کی کتاب ہو، چاہے فلسفی کی کتاب ہو، اسے پڑھنا بہت اچھی بات ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے کیا لکھا ہے، اور اس کو پھر آپ قرآن کے ڈائریکشن اور اس کی ہدایت سے کمپیئر کریں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے. تو وہاں ایک کوشچن مارک لگائیں اور خود سوچیں کہ اس میں کیا فرق کیا ہے. کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی بتائیں گے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کتاب میں لکھنے کا کیا مقصد تھا، اور قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. اور آپ اس وقت نیوٹرل ہو کے سوچیے اس کو. اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں. میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں. قرآن بھی اوپن مائنڈ سے پڑھیں اور دوسری کتابیں بھی اوپن مائنڈ سے پڑھیں. کوئی حرج نہیں ہے دوسری کتابیں پڑھنے سے. لیکن اگر پھر قرآن پہ ایمان آ جائے، جو ابھی ہم نے پڑھا، جب قرآن پہ ایمان آ جائے کہ یہ وہ فائنل کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں صحیح ڈائریکشن دے گی، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی، تو پھر ہر نالج کو اس سے کمپیئر کریں. یعنی دوسرے الفاظ میں پھر قرآن جو ہے وہ آپ کا ٹچ اسٹون بن جائے گا. وہ کرائٹیریا ہے، اس کے اعتبار سے تمام نالج کو آپ کمپیئر کریں. اس پہ اگر وہ صحیح اترے وہ اچھی بات ہے، اور صحیح نہیں اترے اسے ریجیکٹ کر دیں. ایمان کا لفظ جو ہے، جو ایمان لاتے ہیں، یہ نصیحت اور گائیڈنس اور یہ جو ڈائریکشنس کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بیکار ہے، یہ کتاب ہی بیکار ہے ان کے لیے. کرسچنس میں میری گفتگو رہی ہے باقاعدہ ٹیبل پہ بیٹھ کر. انہوں نے بائبل کھولی، میں نے قرآن کھولا. تو میں نے پہلا سوال یہ کیا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پیغمبر مانتے ہو، پروفٹ مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر ہماری آپ کی گفتگو جو ہے وہ بیکار ہے. آپ اپنی کتاب بند کرو، میں بھی بند کر رہا ہوں. یہ میں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں، اس میں ایک لفظ جھوٹ نہیں. میں نے کہا یہ بند کر لیں، اور ان سے سلام دعا کر کے میں نے کہا خدا حافظ. تو پہلے ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بیکار ویسٹ آف ٹائم ہے. بحث و تکرار کر کے اپنا بھی وقت ضائع کروں، دوسروں کا وقت. ایسا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. سورہ عنکبوت کی 51 میں شروع سے کہا یہ تمہارے لیے کیا کافی نہیں ہے جو ہم نے بھیجا ہے؟ یہ بھاگے پھر رہے ہو تم دوسری کتابوں کے پیچھے، لڑائیاں لڑ رہے ہو اس کے اوپر، فرقے بنا لیے تم نے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. قرآن تو سب کو جوڑنے کے لیے آیا تھا. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، سب کو جوڑ دیا. انہوں نے سب کو علیحدہ کر دیا. تم حنفی ہو، تم شرفی ہو، تم مکی ہو، تم مدنی ہو، تم یہ سب نے علیحدہ کر دیا.
تو قرآن کے بھی ماننے والے نہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، پڑھ کے تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی؟ لیکن یہ ایمان جو لاتے ہیں ان کے لیے کافی ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کتاب دوسری کتابوں کی طرح ہے. تو سورہ قاف کے اندر کیا کہا؟ ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. گارنٹی دی اللہ تعالیٰ نے. یہ ناظر علی نہیں کہہ رہے، مولانا مودودی نہیں کہہ رہے، اشرفی نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیٹھ کے تمام قارئین سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو پورے دن 24 گھنٹے میں سے ایک آدھا گھنٹہ نکالیں، قرآن کھولیں، تھوڑا سا پڑھیں اور اس پہ بیٹھ کے غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. جب غور کریں گے تو اس کے معنی و مطلب سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر نہیں سمجھ میں آئے ہیں تو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہم نے پڑھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا بتا دیجیے، آپ کا علم زیادہ ہے. وہ بتا دے گا. اگر اس کو نہیں معلوم، وہ کہے گا مجھ سے زیادہ علم اور کوئی، اس سے پوچھ لیں. یہ جب تک تلاش ہم نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کو ہم سمجھ کے اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور عمل کرنے سے پہلے ایمان نہیں لا سکتے. پھر ہم نے آج تک کبھی قرآن کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالا. صحیح پوچھیں ایمانداری سے. میں خود سوچتا ہوں فرحان میاں جو آپ کی لائف ہے، یہ میری لائف تھی کبھی، تو میرا قرآن کی طرف کبھی کوئی دھیان ہی نہیں تھا. ماشاءاللہ آپ تو بہت لکی ہیں، قرآن کی طرف دھیان دے رہے ہیں آپ، چاہے جتنا بھی ہے. میں تو بڑا ماڈرن اسٹائل کا اسٹوڈنٹ تھا. تو جب میں نے انگلینڈ آیا تو میں اس اسٹائل میں تھا کہ لوگ مجھے کالا انگریز کہتے تھے. کوٹ پتلون ٹائی اور ہیٹ اور ہاتھ میں چھتری. لیکن جس طرح میں آپ لوگوں کو اور تمام قارئین سامعین کو بتا رہا ہوں، کسی ایک شخص نے میری طرف دھیان دیا اور کہا ناظر علی تم ایسا کرو، یہ ذرا پڑھ کر کے دیکھو. اور وہ میں نے بڑی ایمانداری سے پھر پڑھا، اور جب پڑھا تو بس دنیا بدل گئی. دنیا بدل گئی صاحب. وہ میں اب تک پڑھ رہا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں مزہ آتا ہے، واہ کیا بات لکھی ہے قرآن نے، کیا بات کہہ دی قرآن نے. جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اس کے اندر ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51. اور ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سورہ الکاف کی آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی. سوچیں اس کے اوپر. تمام قارئین اور سامعین سے میری گزارش، سوچیں اس کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ در حقیقت وہی ہے، ہم نے نازل کی ہے. یہ رسول کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، نہ کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، نہ کسی فاضل کی لکھی ہوئی ہے، نہ کسی امام کی لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، نازل کی ہے. اس کے علاوہ کسی نے اس کے اندر کوئی ایک لفظ بھی نہ جمع کیا نہ گھٹایا ہے. سورہ احزاب 33 ہے، ذرا کھولیے. اس کی آیت نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ احزاب کا نمبر 33 ہے، آیت نمبر 2.
قرآن میں ہر لفظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کہیں ڈائریکٹلی ان کو نصیحت کی گئی، کہیں انڈائریکٹلی پوری اسٹیٹمنٹ، اور یہ پورے انسانیت کے لیے ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 2، اور پیروی کرتے رہیے جو وحی کیا جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یہ مفصل ہے، یہ مکمل ہے، اس لیے آپ اس کی پیروی کرتے رہیے۔ یہ اللہ آپ کی طرف سے، آپ کی جانب سے انسانوں کو یہ ہدایت مل جانی چاہیے، اور ہے ہمارے پاس آ گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یعنی آپ یہ 3 آیتوں کو ذرا جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں کیا مضمون نکل کے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہی گئی ہے سورہ عنکبوت کی 51 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر حقیقت ہے، رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ تو ایمان لاؤ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں کہا کہ کیا تمہیں اس کے علاوہ دوسری کتاب کی کوئی ضرورت ہے؟ تمہیں ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ہم نے ہدایت دے دی ہے۔ اس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ مفصل ہے، مکمل ہے، اور اس میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہم نے۔ سورہ کاف کی پہلی آیت نے یہ بات بتا دی۔ پھر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہی ہم نے کی ہے تم صرف اسی پر عمل کرو، تمہیں کسی اور کی ہدایت، ڈائریکشن، گائیڈنس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی تمہیں اگر گائیڈ کرتا ہے، ہوتا نا جیسے آپ چلے جا رہے ہیں، عام طور سے جو محلے والے ہیں اس میں کوئی بڑا بزرگ ہے تو وہ اگر آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی غلط کام کیا تو وہ کہتا بھائی دیکھو یہ غلط کیا، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کو ٹھیک کر لینا۔ اس کو مان لینا قرآن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے، تمہیں مشکلات پیدا نہیں کرنی۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ اصل قرآن کی بات ہے، چاہے وہ قرآن نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، وہ بات وہ کہہ رہا ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو انسانوں کو ہدایت کی گئی۔ دوسروں کے لیے آپ جو ہے مسائل پیدا نہ کریں بلکہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بات وہ وہی کہہ رہا ہے۔ گھر میں اگر ماں باپ جو ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھا کرو اور اس کے بعد آپ اپنا منہ ہاتھ دھو تو دانت بھی صاف کرو، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ناشتہ کرو اور کپڑے پہنو، باہر نکلو تو صاف ستھرے ہونا چاہیے، جوتی آپ کے صاف ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ تمہارے اندر صفائی کتنی ہونی چاہیے۔ اس نے لفظ جوتا تو استعمال نہیں کیا، لیکن کہا کہ تمہارے جو ہے نا صفائی ہونا چاہیے۔ اب ہم جتنے کپڑے پہنتے ہیں ان سب کپڑوں کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن لباس کا ذکر ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، ڈائریکشن دی ہوئی ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ لباس کے بارے میں بتا دیا کہ کیسا ہونا چاہیے،
چاہے وہ جین ہو، چاہے اس کے پاس پتلون ہو، چاہے وہ پاجامہ ہو، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے وہ ابا ہو، کچھ بھی ہو، سب ڈائریکشن دے دی. اس میں ہم نے کسر نہیں چھوڑی ہے. پڑھیں تو ہم سمجھ میں تو آئے، اس کے لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. اور یہ ہم نے وہی جو اتاری ہے، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے. لیکن مشکل کیا ہوگی کہ ہم روایات اور حدیثوں کے پیرو میں ہم کھو گئے، قرآن چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں. کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی؟ سوچیں اس پر. اچھا، میں تھوڑا سا ٹائم پچھلے سبق کے اوپر لوں گا. مجھے 2 باتیں کرنی ہیں پچھلے سبق کے اوپر. ایک بات تو ہم نے گفتگو کی تھی، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ 39 کی 23 آیت پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ یہ احسن ہے. احسن الحدیث کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں اور کوشش کریں سمجھ جائیں. جو میری سمجھ میں آیا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بات یعنی بیان کی ہے کہ یہ احسن ہے. انگریزی زبان میں ترجمہ کریں گے تو بیسٹ آف آل ٹیچنگ، انگریزی زبان میں بیسٹ آف آل ٹیچنگ. اب یہاں انگریزی زبان میں بیسٹ لفظ آیا ہے تو بیسٹ لفظ سے انگریزی زبان میں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ ہے نا. اتنا تو جانتے ہیں. یعنی درجہ تفصیل کل کہتے ہیں جس کو اردو میں یا فارسی میں. یہ وہ لفظ ہے جو کسی شے کی مکمل ترین شکل کو بیان کرتا ہے. جب بیسٹ آف آل ٹیچنگز کہیں گے تو یہ وہ لفظ جو کسی شے کی مکمل ترین شکل ہے، مکمل ترین شکل ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ حسن میں تکمیل تک پہنچی ہوئی کتاب ہے. یہ حسن میں تکمیل تک پہنچی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں یہ احسن الحدیث کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیے قرآن نے خود حسن کے معنی بھی بتائیں. کئی آیات ہیں جو میں اپنے چھوٹے سے پمفلٹ میں ماں باپ کے اوپر لکھا تھا، اس میں نے تفصیل سے لکھا تھا کہ حسن کے معنی کیا ہے. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. حسن کہتے ہیں حسن نام ہے صحیح تناسب یا پروپورشن کا، صحیح توازن کا. یہ اتنے توازن یا بیلنس کتاب ہے، احسن کے درجے پہ پہنچی ہوئی یہ کتاب ہے. بات کتاب کی ہو رہی ہے. قرآن کو احسن الحدیث کہا ہے اس کتاب کے بارے میں، تو یہ کتاب بیلنس ہے اور احسن کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے. یہ کتاب اس کی خصوصیات یہ ہیں
یہ کتابن متشابہن ہے. یہ اس آیت یعنی 23 جو ہم نے پڑھی 39 کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس کے اندر باہمی ربط ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس میں کسی طرح سے بھی تضاد نہیں ہے. یہ سب بیانات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الف لام میم سے الناس تک یہ پوری کتاب کے اندر جتنے بیانات سب ایک دوسرے سے ملتے چلے جاتے ہیں. میں اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھ میں آ جائے. یہ کتاب احسن ہے، انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کریں گے تو بیسٹ آف آل ٹیچنگ، یعنی درجہ تفصیل کل. یہ وہ لفظ ہے جو کسی شے کے مکمل ترین شکل میں بیان کرتا ہے، مکمل ترین شکل میں بیان کرتا ہے، جس میں کوئی کمی نہ ہو. یہ حسن میں تکمیل تک پہنچی ہوئی کتاب ہے. اور حسن کے معنی صحیح تناسب، پروپورشن، صحیح توازن. یہ اتنی متوازن بیلنس کتاب ہے، احسن کے درجے پہ پہنچی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کی خصوصیات یہ ہے کہ کتاباً متشابہن قرآن نے کہا ہے. اسی آیت 23 میں فرمایا یعنی اس کے اندر باہمی ربط ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس میں کسی طرح سے بھی تضاد نہیں ہے. یہ سب بیانات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. کیا احسن الکتاب کے معنی سمجھ میں آئے؟ جی لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، یہ جو آپ بیان ہوا نا اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے لیے کھلے دماغ و دل سے غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ ذرا کٹھن تھا مضمون کہ آسن الحدیث کسے کہتے ہیں. میں نے اتنا سمجھانے کی کوشش کی جو میری سمجھ میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے کھلے دماغ اور دل سے غور و فکر کی ضرورت ہے، تب یہ سمجھ میں آئے گا. جب وہ بیانات شروع کرے گا قرآن تو کہیں ہم اٹک جائیں گے، یار اس کا مطلب کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو، خاموشی سے بیٹھو اور غور و فکر کرو، دیکھو جواب سمجھ میں آ جائے گا تمہارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے غور و فکر کیا کرو، تفکر کیا کرو. ہم سب جانتے ہیں اور تمام قارئین سامعین کو اگر قرآن پڑھتے رہیں تو بہت جگہ یہی لفظ اللہ نے دہرایا ہے کہ غور و فکر کیا کرو. بعض جگہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں دماغ میں تالے پڑ گئے؟ بار بار کیا غور و فکر کیا کرو، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اب تک جتنا قرآن پڑھا، میں جب آگے پڑھتا ہوں تو مجھے پھر اللہ کی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ بیٹھ کے غور و فکر کرو، تکفر کرو، دیکھو تمہیں معنی سمجھ میں آنا جائیں گے. اور یقین جانے پھر خاموشی سے اکیلے میں بیٹھ کے سوچا تو پچھلی آیت پڑھی، اگلی آیت پڑھی، سمجھ میں آئے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اصل میں. اور دوسرے میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو میں خود کرتا رہا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آیا تو جس کا علم آپ سے زیادہ اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا.
تو ہمارے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ 2 جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بغیر حدیث کے آپ قرآن نہیں سمجھتے، اس کو تو میں نے مات کر دیا، 22-23 سال میں سمجھ میں آ گیا قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ بغیر استاد کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، وہ البتہ میں نے مان لیا، اور میرے 3 استاد ہیں، جہاں میں اٹک جاتا ہوں غور کرتا ہوں، نہیں ان سے پوچھتا ہوں، ان کی زندگی قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزری ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ اصل میں اس کا کنیکشن اس آیت سے ہے، اب ملا کے پڑھو تو تمہارا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو اب قرآن سمجھ میں آنے لگا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کیا کرو، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو سوچ نہیں سکتے۔ تو ایک بات تو یہ پچھلے سبق کی مجھے سمجھانی تھی، میں نے کوشش کی ہے، خدا کرے کہ میری کوشش کامیاب ہو جائے کہ آسن اور حدیث کے معنی کیا ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک فائنل کریں گے اس سبجیکٹ کو، اور یہ آیتیں جو میں نے بتائی ہیں اسے غور سے پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر حدیث کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو انکل، شکریہ بہت۔ مولانا البلاغ المبین۔ أفلا يتدبرون القرآن